ڈیجیٹل DRM جو کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس کا اجرا ہونے جا رہا ہے. اور ریڈیو پاکستان 1947 سے اینالاگ اور شارٹ ویو کی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس تھا، اور بہت سے میجورٹی جو ٹرانسمیٹرز تھے وہ اپنا جو ان کی مدت ہے وہ ختم کر چکے تھے، اور ریڈیو پاکستان کو یہ ڈیجیٹل RM کی بہت ضرورت تھی، جو کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا، اور جو احسن اقبال صاحب ہیں پلاننگ منسٹر، ان کا، کہ جب میں نے ان کو یہ تمام حالات سے آگاہ کیا ریڈیو پاکستان کے، کیونکہ یہ جو اینالاگ اور شارٹ ویو ہے یہ obsolete ٹیکنالوجیز ہیں، اور یہ اس وقت 1947 اور 1968 میں جب بنی تھیں تب یہ ریلیونٹ تھیں، لیکن اب ٹیکنالوجی ایوالو ہو کے پوری دنیا میں جو ریڈیو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ریڈیو کے جو صارفین، ان تمام لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سامعین ہیں، تمام لوگ جو ریڈیو سنتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اب ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کر گئے ہیں. تو فوری طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فائنانس منسٹر کو اور احسن اقبال صاحب کو یہ کہا کہ یہ فوری طور پر ریڈیو پاکستان کو بھی وہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے. اس 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل DRM سے پاکستان ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اب 52 کنٹریز سے زائد میں ڈیجیٹل میڈیم ویو کے ذریعے پہنچ سکے گی. جتنا پاکستان کا جو ورثہ ہے، کلچر ہے، پروگرامنگ ہے، نیوز ہے، نیریٹو ہے، کانٹینٹ ہے، وہ پہلے پاکستان کے اندر ہی نہیں پہنچ سک رہا تھا، بیکاز یہ جو ٹرانسمیٹرز تھے یہ نہیں چل رہے تھے. اور ٹوٹل کتنے 74 20 ہیں جی، میڈیم 20 ہیں جی اس وقت. نہیں جو اس وقت ہیں، اور اس میں سے 14 کام نہیں کر رہے. 14 کام نہیں کر رہے. 20 اس وقت جو میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز ہیں، اس میں سے 14 جو ہیں وہ اس وقت obsolete ہو گئے ہیں، بیکاز ٹیکنالوجی ہی obsolete ہو گئی ہے، تو وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور اس سے 30 سے 40% بجلی کی بھی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی. اس کی ایفیشنسی ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفر ہوگی، اور 2 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا، جس کا آج اس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 9 مئی کو جب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو اور چاغی اسٹوڈیو کو اور اس کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی، اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک گروہ جو تھا وہ حملہ آور ہوا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی خالی بلڈنگز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اثاثہ ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ہیریٹیج ہے. اور نیشنل براڈ کاسٹرز کی جو ایک اہمیت ہے یہ اس کو اجاگر کرتا ہے. تو ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے. اور اس سے پوری قوم، میں سمجھتی ہوں آج بہت ہی اہمیت کا اور بہت ہی تاریخی دن ہے کہ 1000 میگا واٹ پوری دنیا میں کلو واٹ جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، وہ یہ جو اب ڈیجیٹل، پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو، اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن فلکس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی جتنا آرکائیو پاکستان کا ہے وہ ہم نے ڈیجیٹل کر کے اس کو OTT پلیٹ فارم پہ ڈال دیا ہے. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے ابھی تمام نیشنل آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اور اسی ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس آرکائیو کا افتتاح بھی کریں گے باضابطہ طور پر. اور اس طرح جو امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اس پورے علاقے میں بھی جو ایشین کنٹریز ہیں، جو سینٹرل ایشیا ہے، جو فار ایسٹ، ٹرکی، یورپین کنٹری، 52 کنٹریز کے اندر یہ جو میڈیم ویو ہے اس کی ایکسیس جائے گی. اور یہ اس ویژن کو
ट्रांसलेट करता है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आईटी की ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, ये जब डिजिटल ट्रांसमीटर लगेगा, जब ये मीडियम वेव 1000 किलोवाट का, तो ये इससे जो रोज़गार है उसमें इजाफ़ा होगा, नौजवानों का जो इंगेजमेंट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के साथ उसमें इजाफ़ा होगा। रेडियो पाकिस्तान की जो डिजिटल वेव है, ट्रांसमिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ रेडियो पाकिस्तान, वो 52 कंट्रीज़ तक जाएगी। रेडियो पाकिस्तान की एफिशिएंसी 70% ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 20 में से 14 ट्रांसमीटर्स बंद पड़े हैं और जो चल भी रहे हैं वो भी अपनी आधी कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। इस तमाम चीज़ को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसमें मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल अली ख़ान साहब का, ताहिर हसन साहब का, जो कि रेडियो पाकिस्तान के डीजी हैं, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। ये जो अब डिजिटल, पहले एनालॉग से शॉर्ट वेव और अब डिजिटल जो वेव है मीडियम वेव, उसके ज़रिए ओवरसीज़ तक भी पाकिस्तान के अंदर रेडियो जो है उनका कंटेंट, उसकी आवाज़, उसका पूरा जो एक हमारा नैरेटिव है और प्रोग्रामिंग है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी सुन सकेंगे। जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न फ्लिक्स का आगाज़ हुआ था और उसके अंदर भी जितना आर्काइव पाकिस्तान का है वो हमने डिजिटल करके उसको OTT प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के अभी तमाम नेशनल आर्काइव जो है वो डिजिटल हो गया है और इसी हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस आर्काइव का इफ्तिताह भी करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर। और इस तरह जो इम्पॉर्टेंट एरिया है कि इस पूरे इलाके में भी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशिया है, जो फार ईस्ट, टर्की, यूरोपियन कंट्री, 52 कंट्रीज़ के अंदर ये जो मीडियम वे है उसकी वेव है उसकी एक्सेस जाएगी। और ये उस विज़न को ट्रांसलेट करता है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आईटी की ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, ये जब डिजिटल ट्रांसमीटर लगेगा, जब ये मीडियम वेव 1000 किलोवाट का, तो ये इससे जो रोज़गार है उसमें इजाफ़ा होगा, नौजवानों का जो इंगेजमेंट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के साथ उसमें इजाफ़ा होगा। रेडियो पाकिस्तान की जो डिजिटल वेव है, ट्रांसमिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ रेडियो पाकिस्तान, वो 52 कंट्रीज़ तक जाएगी। रेडियो पाकिस्तान की एफिशिएंसी 70% ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 20 में से 14 ट्रांसमीटर्स बंद पड़े हैं और जो चल भी रहे हैं वो भी अपनी आधी कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। इस तमाम चीज़ को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसमें मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल अली ख़ान साहब का, ताहिर हसन साहब का, जो कि रेडियो पाकिस्तान के डीजी हैं, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। रेडियो से मुंसलिक तमाम एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद देती हूँ। अगर इदारे जो हैं